مہربانی کر کے خریدنے سے پہلے اس اعتبار سے جانور کو ضرور چیک کر لیا کریں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، ورنہ قربانی نہیں لگے گی۔ وہ واضح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد کے اندر، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 خامیاں جس جانور کے اندر ہے نا، اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ نمبر 1، لنگڑا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی۔ یہاں پہ بھی اکثر اوقات جب وہ کوئی بڑا جانور ہے، آپ اسے ٹرک سے اتارتے ہیں تو وہ چھلانگ مار کے اترے تو ایک آدھ ٹانگ تو اس کی ٹوٹ جاتی ہے، پھر وقتی طور پہ اسے پین کلر لگا دیتے ہیں اس کے گھٹنے کے اندر، اس لیے وہ فیل نہیں ہوتا۔ تو جب بھی آپ جانور لینے جائیں تو اسے چلا کے دیکھیں، تو پین کلر لگا بھی ہوگا نا تب بھی وہ ٹانگ کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کر سکے گا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لنگڑا ہے۔ نمبر 1 لنگڑا۔ نمبر 2 کانا، جس کی آنکھ نکلی ہوئی ہو۔ نمبر 3 لاغر، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر گوشت ہی کوئی نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ اور نمبر 4 جو بیمار جانور ہے، اس کی آپ قربانی نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر، جامعہ ترمذی میں اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے، 2 اور چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور جس کا کان کٹا ہوا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی فزیکلی اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، جانور خوبصورت ہو، کوئی اس کے اندر اب یہ تھوڑا بہت سینگ ہلکا سا اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے تو یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، یعنی ڈومیننٹ نہ ٹوٹا ہوا ہو کہ دیکھنے میں لگے کہ یار یہ ڈومیننٹ، یعنی بعض اوقات کان کے بالکل اینڈ کے اوپر کو تھوڑا سا کٹ لگ گیا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں تو لوگ وہ کان کاٹ کے بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے نا، اس لیے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھیں گے اس اعتبار سے کہ کان واضح طور پر کٹا ہوا نہ ہو کہ اس کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہو، تو پھر آپ اس جانور کی قربانی نہیں کریں گے۔ تھوڑا بہت کہیں پہ وہ تو ویسے ہی زخمی ہو جاتا ہے، جب کانٹوں والی جگہ پہ وہ پتے جا کے چننا شروع کر دیں تو وہ کان رگڑ کھاتے ہیں، بعض اوقات تھوڑے بہت زخمی ہو جاتے ہیں، وہ معاملہ بالکل الگ ہے۔ ڈومیننٹ نہیں ہونا چاہیے ایسا کوئی معاملہ، ڈومیننٹ ہوا تو پھر آپ کی قربانی نہیں لگے گی۔ یہ ساری احتیاطیں آپ نے کرنی ہیں جانور خریدتے وقت۔ اب آپ خرید کر لے آئے، بعد میں بیمار ہو گیا، یا اسے بچے گھمانے کے لیے لے کے جا رہے تھے اور وہ رسی چھڑا کے بھاگا، کہیں پہ ٹھک گیا، بعض اوقات وہ پل سے نیچے بھی گر پڑتے ہیں۔ اب پل سے نیچے گر پڑا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اتنا زیادہ زخمی ہوگا کہ اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، تو آپ پھر اسے قربان کر لیں عید سے پہلے ہی، آپ کی قربانی ہوگی، نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ثبوت میں سنن کبریٰ البیہقی کے اندر سیدنا عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ وہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے ایک اونٹنی دیکھی جو ایک آنکھ سے کانی تھی، تو رک گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تو یہ اونٹنی خریدنے سے پہلے کی کانی ہے پھر تو تمہاری قربانی نہیں لگے گی، نیا جانور خریدو، اور اگر یہ اس کے اندر عیب خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر تمہاری قربانی درست ہے۔ یہ بالکل واضح عبداللہ ابن زبیر کی حدیث موقوفاً سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، اس کو سپورٹیو المصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق کے اندر امام زہری کا فتویٰ بھی موجود ہے سیم اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ کہ اگر عیب بعد میں پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی درست ہے، اگر وہ پہلے کا تھا تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کلیئر کٹ بات بتا دی۔ بس اس میں اب جتنے عیب ہیں، اگر جانور خریدنے کے بعد سینگ ٹوٹا، یا وہ بیمار ہو گیا، یا وہ لنگڑا ہو گیا، یا اسے کوئی زخم آ گیا، تو ان تمام جانوروں کی قربانی درست ہوگی۔ اور اس میں بھی اگر زیادہ سویر کنڈیشن آ جائے تو آپ قربانی سے پہلے بھی اسے قربان کر سکتے ہیں، اور اس کا مصرف بھی گوشت کا وہی ہوگا جس طرح عام قربانی کا ہے۔ تو آپ بھلے 2 دن پہلے ہے تو ٹھیک ہے، پھر فریج میں رکھ لیں اور قربانی والے دن بانٹ دیں، کیونکہ اگر پہلے بانٹا لوگ کہیں گے پتہ نہیں بیمار جانور کا گوشت ہی دے گئے ہیں، یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا۔ تو پاکستان میں تو آپ جتنا بھونتے ہیں نا گوشت کو، تو عموماً جتنے اس قسم کے وائرسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ کوئی کریٹیکل وائرس ہو، وہ بھی ڈاکٹرز بتائیں گے جن کی فیلڈ ہے اس حوالے سے کہ کوئی ایسا معاملہ۔ عموماً جو عام بیماریاں جانوروں کو لگتی ہیں نا، تو وہ جانور جب آپ قربان کرتے ہیں اس کے بعد گوشت جب آپ پکا کے کھا لیتے ہیں تو بیکٹیریاز، وائرسز ختم ہو جاتے ہیں، کوئی ایشو اس حوالے سے نہیں رہتا۔